आदाब नाज़रीन, यूथ फोरम के स्टूडियो से हम आपका खैर मकदम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत होंगे, सेहत व सलामत होंगे, और हमें चाहिए अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि वो हमें अपनी हिफाजत व ताक में रखें। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, हर हफ्ते की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प सा मौजू। जी हाँ, आज का जो हमारा मौजू है वो है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करके हम यही जानेंगे कि जो हमारे वादी कश्मीर के जो नौजवान हैं उन तक किस तरह से हमारे जो रोज़गार है बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, जिनका नाम है डॉक्टर मुकबिल बुरहान, जो कि चेयरपर्सन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू श्रीनगर ऑफ कैंपस है। वेलकम सर। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारा साथ देंगे इरफान अतारी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमा है मुसाब रफ़ीक, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। आपका भी खैर मकदम है। तो नाज़रीन, जानते हैं डॉक्टर मुकबिल बुरहान से। सर, आपसे हम यकीनन जानना चाहेंगे आपके बारे में पहले। शुक्रिया अक्सा, मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। हालांकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू एक बहुत बड़ा नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हालांकि उसके बावजूद एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर में पर्टिकुलरली हमें अपना तारुफ देना पड़ता है, और आई थिंक इट्स बेटर दैट कि मैं एक इंट्रोडक्शन दूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू 2016 में हमने स्टार्ट किया। हमारा एक मेन कैंपस है जम्मू में, पर इट्स बीन जस्ट एक साल कि हमने श्रीनगर ऑफ कैंपस स्टार्ट किया। और ये मैं आपको रीज़न बताऊं कि श्रीनगर ऑफ कैंपस खोलने का एक बहुत बड़ा जो रीज़न था वो था एंटरप्रेन्योरशिप। हमने श्रीनगर ऑफ कैंपस, अभी ट्रांजिट कैंपस है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें ज़मीन भी दी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून अपना परमानेंट कैंपस यहाँ पर। हमारा आइडिया ऑफ कैंपस खोलने का एक ये था कि हम यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इन्वाइट करें, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करें। इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सेंटर का। बट ये जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको प्रमोट करने के लिए हमने ये सेंटर खोला है। हमारे पास एक बिज़नेस इंक्यूबेटर भी है जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक कश्मीरी हूँ। हालांकि मेरी वाबस्तगी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ रही है। मैं MIT स्लोन में भी रहा हूँ, मैं EPFL स्विट्ज़रलैंड में भी रहा हूँ। मेरा कनेक्शन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से रहा, सिंगापुर, वियतनाम और नीदरलैंड से लेकर यूरोप, बहुत जगहों पे। बट अल्टीमेटली एक आइडिया था दैट कि मैं वापस आऊँ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। तो एक स्टेट पे एक चीज़ होती है जो शायद मुझे लगता है मेरे जो यहाँ पर ये दोस्त है या बाकी लोग जो हमें देखने वाले हैं यहाँ पर, वो भी इस चीज़ से एक काइंड ऑफ दे विल कनेक्ट विद दैट पॉइंट कि हम लोग कश्मीरी कहीं भी जाए तो वापस कश्मीर आना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर को इकोनॉमिकली डेवलप भी कर सकती है। हम लोग बहुत ही नामुनासिब हालात से भी गुजरे हैं, हालात भी ख़राब रहे। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास रही है, बेशक वो बहुत कम रही है। तो विद दैट थॉट IIM जम्मू ने श्रीनगर ऑफ कैंपस खोला यहाँ पर, ये सोच के कि हम जो यूथ है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के, उनको कुछ सपोर्ट करें, उनको कुछ हेल्प करें। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। यही एक वजह भी था कि मैंने सोचा कि मैं इस मौके को एक फ़ायदा उठाऊँ और आपको थोड़ा सा तारुफ दूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी हम फिर से आपकी तरफ रुख करते, तो पहले हम इनसे भी जानना चाहेंगे। तो इरफान, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स प्रोवाइड होती हैं, स्कीम्स स्किल स्कीम्स हम जिसको बता सकते हैं, तो वो लोगों तक जम्मू कश्मीर के यूथ तक कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ तक फराहम हो सकती हैं? जी देखिए, जहाँ तक बात की जाए, अगर स्किल इंडिया के अभी इस वक्त की बात की जाए और कश्मीर के हालात के बारे में बात की जाए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे करोड़ों में उस प्रोजेक्ट पे पैसे खर्च किए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि स्किल इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स थे, स्किल इंडिया का जो आइडिया था, सेंट्रल आइडिया था, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर जब तक आप इन सारी चीज़ों को देख न ले, गवर्नमेंट अपनी ओर से 100% कोशिश कर रहा है, 100% कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर
बच्चों को सिखाए, यहाँ But के utilize proper नौजवानों तरीके से नहीं होता नौजवानों है। को प्रॉपरली किस तरीके से गाइड करे, नौजवानों को किस तरीके से हम यहाँ पे रोजगार फराहम करें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो अपने लोग हैं उन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा डेंट किया है। हम हमारे ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं होता एक तो है। प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं होता है, दूसरा जो इन पर जो छानबीन होनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि जो सच में यहाँ पे जिन लोगों के लिए आपने रोजगार फराहम करने की एक मुहिम जो जारी की है, क्या सच में वो ग्राउंड पर आ रही है। मेरा ये कहना है कि आप मेरी बात मानिए, मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। जॉब के नाम पे किस तरीके से दंदाली होती है, बाकी चीज़ों पर किस तरीके से कौन से हालात हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट चला रही है कि इन चीज़ों को प्रॉपरली देखा जाए, जो पैसे अभी लिए जा रहे हैं इनका भरपूर हिसाब लिया जाए और वहाँ पर जा कर के भी एक इंस्पेक्शन बिठाया जाए कि सच में कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। हम देख रहे हैं मुसैब, आपके बारे में सुना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, हालांकि आपकी उम्र भी कम है। तो ये बताइए कि आपने किस एज में स्टार्ट किया, कैसे आपने स्टार्ट किया, एक आपने नाम कमाया है एंटरप्रेन्योर का। जी मैं 17 था जब मैंने स्टार्ट किया ये। ओके। तो एक शौक था बचपन से इस काम में, तो बिलीव था अपने आप में, ओके। पेरेंट्स को भी बिलीव था मुझ में। थोड़ा सा हार्ड वर्क किया और आज जो सोचा था वो कंप्लीट किया। जी, किस में एंटरप्रेन्योर यहाँ पे ये मेरा बताएं। प्रिंटिंग का है। मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन। ओके। ऑनलाइन प्रिंटिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर एंड साइंस में। ओके। तो वेबसाइट वगैरह किया था यहाँ की। अभी J&K में ऐसी कोई यहाँ की वेबसाइट नहीं है जो प्रिंटिंग करती है। तो वैसा कुछ सोचा था, थोड़ा बहुत टाइम लगा, लोगों से हेल्प ली, हार्ड वर्क किया, फ्रेंड्स से हर एक से हेल्प ली और आज वो जो वेबसाइट है वो वर्किंग है हमें यहाँ पे। और जैसा कि अभी इरफान साहब ने यहाँ पे कहा कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो जब मैंने स्टार्ट किया आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। ओके। मुझे उतना नहीं पता था इस बारे में। गवर्नमेंट भी पैसे देती, प्रोवाइड करता है। तो मैंने भी किसी से बात की थी, किसी बंदे से, जिसने मुझे कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एक्सपर्ट आज जुड़े हुए हैं, इनसे हम बहुत सारे सवालों के जवाबात भी हासिल कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले बात हो रही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं किस तरीके से थोड़ी बहुत शिकायत भी है, दिल में मलाल भी है। लेकिन आप हमें बताइए कि वादिया कश्मीर में जब आपने यहाँ पे ऑफ कैंपस स्टार्ट किया है तो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बढ़ रही हैं, और तब से अगर आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो सेटिस्फाई कितने होते हैं आपके एंड से? जी, एक तो पहली चीज़ कि हमारा एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, हमारा एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम भी होता है। जी। हमारा ये मानना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू का कि ये जो ज़मीन है ये बहुत ही फर्टाइल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉम्पिटेंट लोग नहीं निकलते, बट एक ही वजह है कि एक्सपोजर की थोड़ी कमी है, हालात ख़राब है, जिसकी वजह से भी बहुत चीज़ें हो जाती है जो एक रेयर चीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ हालात बिगड़ते हैं बहुत चीज़ें उसके साथ साथ बिगड़ भी जाती है। बट काम रुकना नहीं चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं रोल आना बहुत ज़रूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू अपना रोल प्ले कर रहा है एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हमने, जैसे मैंने अभी भी आपको बोला कि हमने एक बिज़नेस इंक्यूबेटर सेटअप किया है यहाँ पर, जो एक स्टेट ऑफ आर्ट बिज़नेस इंक्यूबेटर है। जी, मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। बिज़नेस इंक्यूबेटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर हम बच्चों को एक वर्क स्टेशन भी देते हैं जहाँ पर वो काम करें, मिल के काम करें। बट सिर्फ यही नहीं है काम करने का मकसद, काम स्पेस देने का मकसद नहीं है। मकसद है कि हम उनको ट्रेन करें, हम उनकी हैंड होल्डिंग करें, हम उनको वो सारी चीज़ें फराहम करें जिनसे वो एक बेटर एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ जैसे कि मुसाब जुड़े हुए हैं या अतारी जुड़े हुए, और हम देखते हैं वादिया कश्मीर में नौजवानों में कोई भी कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। तो आप कैसे उनको बताएंगे कि जैसे कि अगर डिमोटिवेट होते जा रहे हैं तो उनको कैसे मोटिवेट करके आप वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। एक तो चूंकि मैंने बोला कि हमें सिर्फ 1 साल हुआ है यहाँ पर, 1 साल तो बहुत बार उसकी कोविड की वजह से भी हम बहुत चीज़ें सामने नहीं ला पाए। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जो है वो श्रीनगर में भी है। हमने श्रीनगर ऑफ कैंपस खोला है और एक अच्छा कैंपस है हमारा। मैंने ये भी आपसे अभी बोला, हमारा सिर्फ बिजनेस इंक्यूबेटर ही नहीं है, हमारे
ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جوانوں کو یہاں پر بہت ساری چیزیں فراہم کر سکتی ہے, جس کی وجہ سے انٹرپرینرشپ ہی نہیں ایک انوویشن بھی پروموٹ ہو جائے گا. نا اس سلسلے میں ہم لوگ چونکہ ہم لوگ کا کام بہت ہی براڈ ہے, ہم لوگ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, جہاں پر ہم گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ ہم یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کریں, ہمارے ہم لوگ بہت سارے ٹریننگ پروگرامس لانچ کر رہے ہیں جو انفیکٹ ہمارا جو فوکس ہے اسپیسیفکلی ہم لوگ جنرلی مارجنل کمیونٹی پہ فوکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ انکلوسیو نہیں رہتے, ہم سب پہ فوکس کرتے ہیں, بٹ کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پر زیادہ فوکس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے ویمن انٹرپرینرشپ پہ اسپیسیفکلی کچھ پروگرام کرے بھی جہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہمارے ساتھ جڑی بھی, جن کو ہم نے کچھ ٹریننگ بھی دی. ہم نے انفیکٹ IIM بنگلور کے ساتھ بھی ایک پروگرام لانچ کیا تھا جہاں پر ہم نے ایک پروگرام جہاں پر ہم چاہتے تھے کہ 100 وومن آل اوور انڈیا, حالانکہ یہ تھا ہم لوگ چونکہ یہاں سے جموں اینڈ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے تھے, وی کوڈ ٹرین ویمن 100 ویمن فرام جموں اینڈ کشمیر پرٹیکولرلی, اور ان کو ٹریننگ دے, ان کو ہینڈ ہولڈنگ کرے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں بہت بار نہیں پہنچتی لوگوں تک, جس پہ ہمیں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. ہم نے بار بار بولا بچوں کو, ہم آپ کے تعاون سے یہ میسج بھی پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارا کیمپس ہے نوگام میں, آپ پلیز سارے جوان لوگ, آپ لوگ آئیے پلیز ہم سے انٹریکٹ کریے, جہاں پر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو کوئی بھی. وی ہیو بین ویری اوپن. ہمارے جو ڈائریکٹر ہے پروفیسر BS صاحب, ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھے لیڈر ہیں ہمارے, جنہوں نے ہر بار انفیکٹ پش کیا کہ آپ اپنے دروازے کھول کے رکھیے. ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت ہی اوپن ہے. وی انفیکٹ آسک پیپل کم, جوان لوگ جتنے بھی یوتھ ہیں, چاہے لڑکے لڑکی ہیں, وہ ہمارے پاس آئے, ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. ہم لوگ انفیکٹ ایک پروگرام بھی لانچ کر رہے ہیں جلدی, جو اگین فار ناؤ دیٹ از فار ویمن, جہاں پر پری انکیوبیشن اسٹارٹ اپ پروگرام ہے, جہاں پر ہم جموں اینڈ کشمیر اور لداخ سے وی آر گوئنگ ٹو چوز 100 ویمن جن کو ہم ٹرین کریں گے, پری انکیوبیشن ٹریننگ دیں گے. ان میں سے ہم کچھ اور لڑکیوں کو سلیکٹ کریں گے جن کو ہم یہ انکیوبیشن سینٹر آفر کریں گے, جہاں پر فردر ایکسلریشن بھی ہوتی ہے. ایک لمبا پروسیس ہے, چونکہ وقت کم ہے, میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اس میں, بٹ اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک سیکوینس ہوتی ہے, جہاں پر ہم اسٹارٹ اپ ٹریننگ دیتے ہیں, جہاں پر ان کو بیسک ویب سائٹ سے لے کر پروپوزل بنانا سکھاتے ہیں, ساری چیزیں, ایک بیسک آئیڈیا ہوتا ہے. میرا ماننا ہے, چونکہ ہم لوگ مینجمنٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کہ بزنس صرف ایک آئیڈیا نہیں ہوتا. آئیڈیا ضروری ہے, پر صرف آئیڈیا ہی بزنس نہیں ہوتا ہے. اس میں آپریشنل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, مارکیٹنگ کا اسپیکٹ ہوتا ہے, اسٹریٹجک اسپیکٹ ہوتا ہے, HR سے لے کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. تو ہر چیز میں ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ پری انکیوبیشن ٹریننگ میں ان بچوں کو وہ ساری ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ تیار ہو جائے, جہاں پر وہ کمپیٹ کر سکے. اور اس کے بعد اس کمپیٹیٹیو پروسیس کے تھرو ہم لوگ کچھ لوگوں کو اس میں سے چوز کرتے ہیں, جن کو ہم ایک ورک اسپیس دیتے ہیں, فنڈنگ بھی دیتے ہیں. سیڈ منی فنڈنگ ہمارے پاس 5 لاکھ کی ہے پر کینڈیڈیٹ, اور صرف وہی نہیں رکتی, اس کے بعد ہم ڈیورنگ دس انکیوبیشن پیریڈ بھی ٹریننگ دیتے ہیں. اور فردر ایکسلریشن کے لیے بھی فنڈنگ بہت ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھی بہت ساری اسکیمز اویلیبل ہے ہمارے پاس, اور ایسا کمی نہیں ہے اسکیمز کی, اپرچونیٹیز کی. کرتے ہیں اور آپ سے جانکاری لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے واضح کر کے بتایا کہ ویمن انٹرپرینیورشپ یا باقی چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم خود سے لا کر رہے, کہ ہم اس مشن پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. یہاں پہ سکل انڈیا ہے, یہ گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہے, مطلب شک کی کوئی گنجائش نہیں. آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس پہ شک کر سکتے ہو, مے بی یہ فراڈ ہوگا یا کچھ اور اس طریقے کا شک گمان آپ کے دماغ میں آئے گا. لیکن جب آپ گورنمنٹ کی اسکیمز کو دیکھو گے, جس کو آپ کے گورنمنٹ کے تھرو ہوگا, جو منسٹری کے تھرو یہاں پہ لانچ ہوگا, ایک بڑا ایک نام ہے, گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہے, جس کی سرٹیفکیٹس آپ کو ہر ایک جگہ پہ یوٹیلائز کر سکتے ہو اس چیز کو. لیکن جہاں تک کشمیر کی بات ہے, یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں پہ سرکار غلط نہیں ہے, سرکار کو جتنا کرنا تھا اتنا کیا انہوں نے. جو میں نے خود دیکھا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اگر بچانا ہے, اگر ان میں آپ کو سکل بلڈنگ کرنی ہے, اگر ان میں آپ کو ایک وہ تاثر پیدا, ان میں آپ کو ٹرین کرنا ہے, تو گورنمنٹ کو گراؤنڈ پہ آنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بچے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, ایک تو لائک ان کا ڈریم بھی پورا ہوتا ہے, اینڈ پلس ان کی فائنینشیل نیڈس بھی پوری ہوتی ہے. تو آپ کی کس حد تک آپ کی فائنینشیل نیڈس آپ کے ڈریم کے حوالے سے پوری ہو گئی ہیں؟ تو میں یہی بولنا چاہوں گا, اگر آپ کا کچھ ہے, آپ کا ڈریم ہے کوئی, بلیو رکھو اپنے آپ پہ, ورک ہارڈ
اینڈ انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گی. لیکن مجھے لگتا ہے خود سے ہی آپ کے ڈریمز تو پورے ہوتے ہیں, لیکن کسی کا سپورٹ, کسی کا پش اپ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے ہم انسٹیٹیوٹ کی ہی بات نہ کریں. ہاں, آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہ کیسے انٹرپرینورشپ بڑھا سکتا ہے ایک امپلائمنٹ کو, جیسے کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ایک وے دکھاتے ہیں, تو کیسے انکریز ہو سکتی ہے امپلائمنٹ؟ جی دیکھیے یہ بات اسٹیپس کیا بالکل ابھی سب لوگ اس چیز سے بالکل ایگری کریں گے. ہمارے پاس یہاں پر جابس اتنے نہیں ہیں بالکل, حالانکہ یہاں پر حالات, میں پھر سے بولوں گا, حالانکہ ہر چیز کوسنے کی ضرورت نہیں, ہم لوگ اسی فیز میں تو نہیں رہ سکتے, بٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے بھی شاید لوگ زیادہ سرکاری جابس کے پیچھے لگے کیونکہ ایک سٹیبل جاب تھا. بٹ ابھی حالات کو ایک سائڈ کی طرف اگر ہم رکھیں تو انٹرپرینورشپ میں ایک ایسا اسکوپ ہے جو جاب کریٹر بن جاتے ہیں. آپ صرف جاب سیکر نہیں رہتے, آپ جاب کریٹر بن جاتے ہیں. تو اس میں ایز اے سیڈ ارلیئر آلسو, میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے بھی بولا کہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اچانک سے دماغ میں آیا کہ میں ایک انٹرپرینر بنوں تو آپ انٹرپرینر بن گئے. اس میں ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, صرف ٹریننگ نہیں, ایک کائنڈ آف اویئرنیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سینسٹائز کرنا پڑتا ہے یوتھ کو کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو جیسے میں پہلے بھی بہت جگہ بہت سارے پلیٹ فارمس پہ میں نے یہ بولا کہ ٹریننگ اسکول سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہیں پر فورمس میں بھی بولا گورنمنٹ کو انٹرپرینورشپ ایز اے سبجیکٹ بھی انٹروڈیوس کرنا چاہیے, اسکولس میں کرنا چاہیے. حالانکہ ہم لوگ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہم ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل بھی کر رہے ہیں, جہاں پر ہم ڈفرینٹ کالجز میں بزنس انکیوبیٹر سیٹ کریں گے, اویئر کریں گے یوتھ کو انٹرپرینورشپ کی طرف. اس تک پہنچنے کے لیے کوالیفیکیشن بھی مینڈیٹری ہوتی ہے, تو وہ پلیز دیکھیے کوالیفیکیشن اگر ہم کالجز کی بات کریں تو وہ کالج یوتھ کے لیے ہے, جو کالج میں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو کوالیفائڈ تو آلریڈی دے ہیو کوالیفائڈ کہ وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کی کوالیفیکیشن وہی کافی ہے. بٹ ایک سیکوینس ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ ان پروگرامس کے تھرو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو تو نہیں یہ اپرچونیٹی دے سکتے, پر جیسے کبھی کبھی مارکس کے حساب سے کچھ کوالیفائنگ نیچر ہوتا ہے اس کو, جو کمپٹیشن بھی پروموٹ کرتا ہے, تو وہ کالجز میں ہے. بٹ ہم لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے. میں نے ابھی انٹرسٹنگلی دیکھا, ہم نے ایک انوویٹر سمٹ کیا تھا جہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ بچے تھے جنہوں نے بالکل پڑھا نہیں تھا بٹ بہت ہی زبردست انوویٹرز تھے وہ. تو ایسا دروازہ ہم نہیں کھولتے, ہمیں وی ٹرائی ٹو بی مور انکلوسیو آن دیٹ. اگر کوئی کہیں پر جس کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی, سب لوگ ہماری طرح خوش قسمت نہیں ہوتے کہ آپ بہت سارے ملکوں میں بھی جائے, بہت ساری جگہوں پہ پڑھ کے بھی آئے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی اپرچونیٹی انفارچونیٹلی نہیں ملتی, تو ان لوگوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہونے چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوالیفائی انٹرپرینورشپ کی طرف ایسے کریں کہ آپ نے گریجویشن کری یا پوسٹ گریجویشن کری, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. پر یہ چیز ضرور ہے کہ ہم لوگ ایکیومن دیکھتے ہیں کہ کیا آپ میں وہ صلاحیت ہے, کیا وہ چیزوں کو وہ ہم کہتے ہیں نا ایوری ون از ناٹ ٹیچیبل, اور اگر ٹیچیبل نہیں ہے تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, وہ ایک پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے. تو ایک کمپٹیٹیو پروسیس رہتا ہے, اور اس میں ہماری ایک سیٹ کرائٹیریاز بھی ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, ہم لوگ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہم لوگ اس پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں. ہم نے کچھ کلبس بھی کھولے ہوئے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, جہاں پر ہم لوگ یوتھ کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ آئیے ہمارے پاس, لیٹس ڈسکس آئیڈیاز. تو اس سے بھی پروموٹ ہو جاتی ہے چیزیں. ہم لوگ انٹرپرینورشپ کے بارے میں بات کریں گے تو تبھی تو چیزیں کھل کے باہر آئیں گی. ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے, کالجز میں, اسکولس میں, ہر جگہ. انفیکٹ ہم لوگوں کا ابھی ہم نے ایک ونٹر اسکول اسٹارٹ کرنا ہے. پچھلے سال بھی کیا تھا ہم نے. انفیکٹ اسٹارٹنگ میں سوچا تھا کہ ہم صرف 100 وی ول پک اپ 100 اسٹوڈنٹس, لیکن ہمارے پاس اتنے زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس آیا کہ فائنلی وی پکڈ اپ 2500 اسٹوڈنٹس. آن لائن پاسبلٹی تھی اتنے زیادہ بچوں کو ٹرین کرنے کی. ہم نے ایک انٹرپرینورشپ ڈیزائن تھنکنگ پہ پروگرام کیا بچوں کو فری آف کاسٹ. اس سال بھی وہی کر رہے ہیں. وی آر ٹارگیٹنگ اگین اس بار مور دین 2500 اسکول اسٹوڈنٹس. تو ان پروگرامس کے تھرو بھی ہمیں ایک اویئرنیس کا موقع مل جاتا ہے. نوجوانوں کو بولتے ہیں کہ آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے اس چیز کا. تو یہاں پہ اویئرنیس کی بات آئی تو آپ کے اینڈ سے, آپ ایسے کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو آپ کی نظر میں کتنی اویئرنیس بڑھ رہی ہیں اسکلس کے حوالے سے؟ دیکھیے اویئرنیس کے لیے ہم بات کریں گے کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, جیسے کہ انہوں نے بھی یہاں پہ بتا دیا. بالکل بالکل. دیکھیے سرکار جو ہے اپنی اور سے پوری کوشش کر رہی ہے. سرکار لگی ہے کہ کس طریقے سے ہم یہاں پہ پاورٹی کو ختم کریں, یہاں کے نوجوانوں کو نئی نئی اسکل سکھائے, یہاں کی جو ہمارے ابھی ینگ جنریشن ہے
ان کو پورٹی سے بچائے یا اپنے قوم کو کس طریقے سے ہم ایک اکنامیکل سسٹم جو یہاں کا وہ چینج کرے, پورٹی میں کمی لائے. ہر طرف سے سرکار سے میں کمپلیٹلی ایگری ہوں کہ ان سے جتنا بھی ہو پاتا ہے وہ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسکیم کے بارے میں وہ بات ہو. آپ دیکھیے جو ہمارا سسٹم ہے, سسٹم میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارے سسٹم میں گڑبڑی ہے, ہمارے سسٹم میں گڑبڑی ہے. اس لیے ہمارے آپ کسی بھی ایریا میں جائیے, آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی ایریا میں جائیں, وہاں پہ آپ بات کریں کہ کیا آپ کو جو لائک گولڈن کارڈ سے فار ایگزامپل آپ کو فراہم ہوتی ہے, آپ کو میڈیکل چیک اپ میں یا باقی جتنے بھی خرچات ہوتے ہیں آپ کو گولڈن کارڈ سے وہ ساری چیزیں فری میں مل جاتی ہے آپ کا. یعنی کہ جو بھی انشورنس ہے آپ کا وہ گورنمنٹ خود ہی دیتی ہے. سرجری آ جائے آپ کی, اگر آپ کا پاورٹی میں ہو یا کسی بھی چیز میں, حتیٰ کہ کسی بھی چیز میں, آپ دیکھیے جو غریب طبقہ ہے وہ غریب ہی رہ جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ غریب طبقہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے. ان نوجوانوں تک جن تک پہنچنی چاہیے, لائک بی پی ایل کیٹیگری کے لیے کوئی اسکیم ہے, بی پی ایل والا بیچارہ بندہ کبھی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. تو سرکار کو گراؤنڈ پر آنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, گراؤنڈ پر آنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر وہ گراؤنڈ پر آئے گی, دیکھے گی کہ بیسکلی یہ اسکیم کون لاسٹ پہ اویل کرتا ہے. یہاں پہ جو غیر سیاسی تنظیم ہے ان کو ابھی موقع دینا چاہیے, جب وہ ان کے نوجوانوں کے ساتھ کنیکشن ہے, وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہے, ان تک اسکیمز کیوں نہیں پہنچتی, ان کے تھرو اویئرنیس کرائے, نہ کہ اپنے چاچا ماما کے تھرو جو کہ اپنے ڈومین میں اس چیز کو رکھتے ہیں. جی مصعب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چیلنج ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں, چاہے وہ انٹرپرینور کی بات کرے یا کسی بھی چیز کے بارے میں چیلنج آتے, تو کیسے کوپ اپ کرے چیلنج کو؟ دیکھیے چیلنج جب آئیں گے تبھی آپ آگے بڑھیں گے. جیسے کہ کسی نے کہا ہے نو پین نو گین. جب تک آپ ٹرائی نہیں کرو گے, اپنے آپ میں بلیو رکھو آپ, ایگزیکٹلی, تو آپ کرو گے. جی بس اپنے آپ میں بلیو رکھو, تھوڑا سا ہارڈ ورک کرو, اور جو آپ کا ڈریم ہے انشاءاللہ وہ سکسیسفل ہوگا. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ینگ ہے کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹورڈز دا ڈریم, جو ان کے خواب ہے ان کو پورا کرنے کے لیے. تو آپ سے زیادہ ان کو کوئی بہتری ایڈوائس نہیں دے سکتا ہے, تو پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. میں تو یہ کہوں گا وہ صرف موٹیویٹڈ نہیں ہے, ڈس اپوائنٹڈ بھی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار ایک چیز کہوں گا, یہاں پر جوانوں کو بھی تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہاں پر بہت ہی محنت کش لوگ ہیں. میں اسٹارٹنگ آف دی پروگرام بھی بولا, یہ بہت ہی فرٹائل جگہ ہے جہاں پر بہت ہی کمپیٹنٹ جوان بھی ہے ہمارے پاس. انفارچونیٹلی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ آگے اتنے زیادہ بڑھ نہیں پائے, ہم لوگ تھوڑے پیچھے رہ چکے ہیں, بٹ وہ پیس پکڑنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے, میں آپ کو صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا, ایک چھوٹی ایگزامپل دوں گا. ہمارا ابھی ایک پروجیکٹ ہوا تھا جو سینٹرل گورنمنٹ کا MSD کی طرف سے پروجیکٹ تھا, جس کا نام تھا مہاتما گاندھی نیشنل فیلوشپ. انفیکٹ میرا ہی پروجیکٹ ہے, میں پروگرام ڈائریکٹر ہوں اس میں. ہم نے پین انڈیا کمپٹیشن کرایا, اس کا ایک ایگزام کرایا, پر اس میں سری نگر میں بھی ہم نے سینٹر رکھا. ہر جگہ سینٹر تھا. ٹوٹل 9 IIMs ہے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہوا کہ یہاں پر صرف only 80 people appeared for that exam. اتنا زیادہ پہنچ نہیں پایا لوگوں پر. کہیں نہ کہیں میں یہ بھی ایکسیپٹ کروں گا, ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہمیں بھی تھوڑا اس میں پش کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ بہت زیادہ جوانوں کے پاس یہ اسکیمز, یہ ساری چیزیں پہنچ پائیں. بٹ کہیں نہ کہیں ہم بھی کچھ شاید ڈر رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی پین انڈیا ایگزام ہے تو شاید ہم اس میں شمولیت نہیں کریں گے, یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے. I'm being repeatedly saying that کہ یہاں پر بہت ہی بچے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ہم کافی زیادہ باتیں نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن جتنی بھی باتیں تھیں بہت زیادہ مفید تھی, بہت زیادہ فائدہ مند تھی. لیکن آپ سے میسج تو جانیں گے ہی, کیا آپ ہمارے ناظرین ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک میسج دے دیجیے. میرا جوانوں کے لیے تو یہی ایک میسج رہے گا, خاص کر آپ اپرچونیٹیز کو لے کر, کہ آپ پلیز ہمارے IIM جموں سری نگر آف کیمپس نوگام آئیے, ہم سے ملیے, ہماری اس بڑی اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیے. ہم آپ کے لیے, ہمارے دروازے بالکل کھلے ہیں آپ کے لیے. انفیکٹ میں نے سیکیورٹی کو بھی بولا ہے, اگر کوئی بچہ ہے اس کو بالکل مت روکے, آپ آئیے, ہم لوگ آپ کو مینٹرشپ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. عرفان, میرا یہی لاسٹ پہ یہی ایک میسج ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے وہاں جائیے, اپنے اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کیجیے. باقی جو کرنا ہوگا وہ ہوگا ہی, لیکن وہاں پہ جا کر کے کم سے کم ایک قدم اس چیز کی اور بڑھائیں. مصعب, میں بھی یہی بولنا چاہوں گا, بیٹر لیٹ دین نیور. چلو اب تو یہاں پہ آ گئے نوگام میں,
تو میرے ٹائم تو نہیں تھے، پر آپ لوگوں کے ٹائم میں آپ لوگ جائیے اور فائدہ اٹھائیے. صحیح بات ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کا آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نئے ہفتے، تب تک کے لیے خدا حافظ.